ایسا ہے میں تجھے 10 درہم دینار دیتا ہوں، یہ امامہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا 10 درہم دینار میں فقط؟ پھر دوسرا صحابی اٹھا، اس نے کہا اچھا ایسا ہے میں 20 درہم دینار دیتا ہوں، یہ امامہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا فقط 20 میں؟ اس نے کہا اچھا 40 دیتا ہوں۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا میں 100 دیتا ہوں۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا 200۔ ایک اور نے کہا 500، 1000۔ اسی طرح تعداد بڑھتی گئی، رقم بھی بڑھتی گئی، لیکن یہ سائل دینے کو راضی نہیں تھا۔ پھر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، ابھی سوال کیا تھا تو کہنے لگے پیسے نہیں ہیں۔ دل ہی دل میں مسکرا رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے۔ اچانک عبداللہ ابن مسلم خراسانی ہے جو ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا، اور 30 اونٹ تجارت کے لدے ہوئے اپنے ساتھ لے کے جب مدینے میں پہنچا، سوچا گھر میں بعد میں جاؤں گا، پہلے مولا امیر کائنات علی کی دہلیز پہ اور جناب رسالت مآب کی دہلیز پہ جا کے آداب بجا لاتا ہوں، سلام کرتا ہوں۔ بس یہ سوچ کے یہ مسجد نبوی کی طرف چلا، ابھی دور ہی تھا، اس نے مسجد کے دروازے پہ رش دیکھا، پھر دیکھا میلے لباس میں ایک سائل ہے جس نے کوئی چیز اٹھا رکھی ہے، جس سے نور کی لائٹ آسمانوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ اب یہ قریب آیا، دیکھا تو اللہ کے نبی کا عمامہ تھا۔ عام طور پر اگر کوئی آپ کے علاقے میں کوئی عمامہ پہنتا ہو تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا یہ مولوی صاحب کا عمامہ ہے، یہ شاہ صاحب کا عمامہ ہے، یہ فلاں مرشد کا عمامہ ہے۔ کوئی بھی چیز ہو علاقے کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن مسلم ماننے والا تھا، پہچاننے والا تھا، معرفت رکھنے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ عمامہ عام نہیں ہے، نبیوں کے سردار نبی کا عمامہ ہے۔ قریب آیا، دیکھ کے کہتا ہے سائل تیرے پاس یہ عمامہ کیسے آیا؟ اس نے کہا میں اندھا تھا، بھوکا تھا، مقروض تھا، اللہ کے نبی کے دربار میں گیا، سوال کیا کہ بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، مقروض ہوں میرا قرض اتارو۔ کسی نے نہ مجھے کھانا کھلایا نہ میرا قرضہ اتارا، اللہ کے نبی نے مجھے اپنا عمامہ عطا کیا۔ میں نے آنکھوں سے لگایا، بینائی میں لگائی، جب سینے سے لگایا اور چوما تو میری بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ پھر میں نے عمامہ لیا اور دروازے پہ پہنچا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ 500 درہم دینار میں ہمیں دے دے، کوئی کہتا ہے 1000 میں دے دے۔ اب عبداللہ ابن مسلم نے دیکھا، کہنے لگا اچھا ایسا کر، یہ ایک اونٹ جو سامان تجارت سے اتنا لدا ہوا ہے کہ تیری کئی نسلیں بیٹھ کے آرام سے کھا سکتی ہیں، یہ ایک اونٹ سامان تجارت سے لدا ہوا لے دے اور یہ نبی کا عمامہ مجھے دے دے۔ یہ مسکرا کے کہتا ہے فقط ایک اونٹ کے بدلے؟ اس نے کہا اچھا ایسا کر 2 اونٹ لے لے۔ اس نے کہا نہیں۔ کہا اچھا 3 اونٹ لے لے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا 6 لے لے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا 12 لے لے۔ اس نے کہا نہیں۔ اچھا 24 لے لے۔ اس نے کہا نہیں۔ تعداد بڑھا کے کہتا ہے یہ 30 کے 30 اونٹ جو سامان تجارت کے لدے ہوئے ہیں، اتنا سامان تجارت ہے کہ صدیوں تک تیری کئی نسلیں آرام سے بیٹھ کے کھائیں گی، یہ لے لے اور یہ دستار مجھے دے دے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تیرا سودا منظور ہے، یہ اس کی جو رسی ہے مجھے دے دے۔ بس سائل کو رسی دے دی عبداللہ ابن مسلم نے اور عمامہ اٹھا لیا، سینے سے لگایا، اسے چوما، سینے سے لگا کے اللہ کے نبی کے دربار میں آیا۔ نبی کا ایسے طواف کیا جیسے کعبے کا حاجی طواف کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا سریکی میں پڑھوں؟ آپ کہتے ہیں تو سریکی میں پڑھ لیتا ہوں، اردو میں ٹھیک ہے۔ بس اللہ کے نبی کے دربار میں آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ یہ اپنی دستار لے لیں اور اپنے سر پہ سجائیں۔ اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے اپنی دستار لے لی، سر پہ رکھی۔ اب عبداللہ ابن مسلم بڑی حیرت سے، بڑے تعجب سے اللہ کے پیارے نبی کی طرف دیکھ کے عرض کرتا ہے یا نبی اللہ یہ اس سائل نے دستار ایسے نہیں دی، بلکہ میں نے 30 اونٹ سامان تجارت کے لدے ہوئے اس کو دیے ہیں، اپنی زندگی کا سرمایہ
30 ऊंट सामान तिजारत के लदे हुए साहिल को दिए हैं और ये आपकी दस्तार उससे लेके आया हूँ। सरकार ने जब इसकी हैरत देखी तो मुस्कुरा के फरमाते हैं, अब्दुल्ला तूने गरीब को लूट लिया। गरीब को लूट लिया, बड़ा सस्ता सौदा कर लिया। बस सरकार फरमाते हैं कि अब्दुल्ला तूने किया है मेरी दस्तार की इज्जत एहतराम। अब मैं नबियों का सरदार नबी तुझसे कहता हूं कि आज जो कुछ मांग, रहमत का समंदर ठाठे मार रहा है, मैं अता करने को तैयार हूं। लगा अच्छा रहमत लिल आलमीन है ना, शफीअल मुज़निबीन है। कहने लगा या नबी अल्लाह, अल्लाह का दिया मुझ पे बहुत कुछ करम है, मेरे पास माल दौलत इतनी है कि कई नस्लें आराम से बैठ के खा सकती है। या नबी अल्लाह मेरे लिए बस इतनी दुआ करो कि मेरे अल्लाह ताला बचपन से लेके इस वक्त तक के जो भी गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला वो मेरे गुनाह माफ कर दे। अब अल्लाह के रसूल ने ऐसे दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। पालने वाले परवरदिगार तुझे वास्ता है मेरी दस्तार की इज्जत व अजमत का, अपना वास्ता नहीं दिया। पालने वाले परवरदिगार तुझे वास्ता है मेरी दस्तार की इज्जत और अजमत का। अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम ने मेरी दस्तार की इज्जत की है। इस इज्जत और अजमत के सदके अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम के बचपन से लेके इस वक्त तक के जो भी गुनाह है उन गुनाहों को माफ कर दे। बस ये अल्फाज अभी खत्म नहीं हुए थे, ये अल्लाह की तरफ से जिब्रील तोहफा दरूद और सलाम और पैगाम लेके नाजिल हुआ। अर्ज करता है या नबी अल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर आज के दिन तू अपनी दस्तार की इज्जत और अजमत का वास्ता दे के कायनात के जितने भी गुनाहगार हैं उनकी मग़फ़िरत व बख्शी की दुआ मांगता, मैं अल्लाह उन सब के गुनाह माफ कर देता। यहाँ पे जुमला देने लगा हूँ कि अगर नबी की दस्तार का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह गुनाहगार के गुनाह माफ कर देता है। अगर नबी की आल का वास्ता देकर दुआ मांगे तो अल्लाह गुनाह माफ क्यों नहीं करेगा? अरे आदम की जो तौबा कबूल हुई है वो पंचन पाक का वास्ता दिया है तब तौबा कबूल हुई है। अरे नूह की किश्ती जो पार लगी है वो भी पंचन पाक के सदके लगी है। अगर इब्राहिम को आग से नजात मिली है तो वो भी पंचन पाक की वजह से। कोई एक रिवायत नहीं, इनकी फजीलत में ज़ात मोहम्मद को समझने के लिए किरदार मोहम्मद को, सीरत मोहम्मद को समझना जरूरी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये तो थी अमामे की फजीलत। अरे नबी तो वो है जो जमीन पे खड़े होकर उंगली का इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। ये नबी की उंगली की ताकत है, जमीन पे खड़े होके चांद को दो टुकड़े कर दे। अरे नबी वो है जो चांद को दो टुकड़े कर दे, वसी वो है जो उंगली का इशारा करे तो सूरज को वापस पलटा दे। गुरूब हुए सूरज को वापस पलटा दे, वो वसी है। अली अलैहिस्सलाम ने सूरज को वापस पलटाया। कई रिवायात शिया सुन्नी किताबों में मौजूद हैं। और ये उंगली नबी की उंगली, उसके मुताल्लिक सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। मैंने निशान लगाया हुआ है, मेरे पास मौजूद है बाबे वुजू में ये रिवायत मौजूद है कि एक मर्तबा अल्लाह का नबी एक जंग पे जा रहा था, रास्ते में पानी खत्म हो गया, नमाज का टाइम आ गया। सहाबा किराम ने अर्ज किया या नबी अल्लाह पानी है नहीं, आप तयम्मुम कर लें।
سرکار دیکھ کے فرماتے ہیں کہ پہلے پانی کی تلاش کرو، اگر پانی نہ ملے تب تیمم کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پانی تلاش کیا، کہیں پہ کوئی پانی نہیں ملا، بس ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے کے ایک صحابی حاضر ہوا، یا نبی اللہ یہ تھوڑا سا پانی ہے، اس سے وضو فرما لیں۔ بس آپ وضو فرما سکتے ہیں، باقی صحابہ کرام تیمم کر لیں۔ سرکار فرماتے ہیں ابھی ٹھہرو۔ سرکار نے وضو کیا، برتن میں وضو کرنے کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھ کو اس برتن کے اوپر ایسے کیا، بس ایسے کرنا تھا۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ نبی کی انگلیوں کے ان پوروں سے چشمے برآمد ہوئے۔ ارے پانی کا برتن فل ہو گیا، پانی اتنا آ گیا کہ جتنے بھی صحابی تھے ان تمام صحابہ کرام نے وضو کیا۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتا ہے کہ اگر 1,00,000 صحابی بھی ہوتا تب بھی یہ وضو کا پانی کافی ہوتا۔ تمام صحابہ نے وضو کیا، یہ تو تھی انگلی کی فضیلت۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھتا ہے کہ جب نبی کریم کو کسی صحابی کے بلانے کی حاجت ہوتی تو نبی کریم اپنے گدھے یعفور سے کہتے، ارے لوگوں کے تو باپوں کا علم نہیں ہے، نبی کے گدھے کے نام کا بھی ہمیں علم ہے۔ ارے نبی کے سر پہ جو دستار تھی اس کا نام تھا صحاب رحمت، ہمیں تو نبی کے عمامے کا بھی علم ہے۔ ارے نبی پاک اپنے گدھے سے فرماتے یعفور جا فلاں صحابی کو بلا کے لے آ۔ اب کسی انسان کو نہیں کہہ رہے، جانور کو کہہ رہے ہیں۔ لکھنے والا اہل سنت ہے، شیعہ کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک جب گدھے سے کہتے کہ فلاں صحابی کو لے آ، اب اسے بتاتے نہیں تھے کہ اس کا گھر فلاں مقام پہ ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عبدالحق محدث دہلوی لکھتا ہے کہ وہ گدھا جاتا اس صحابی کے دروازے پہ جا کے آواز دیتا، یا اپنا سر اس کے دروازے کو مارتا، وہ صحابی باہر آتا، گدھے کو دیکھتا، بس گدھا اپنی زبان میں کچھ آواز نکالتا، وہ صحابی سمجھ جاتا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا ہے۔ ارے لوگوں نے نبی کے جانوروں کو ہی نہیں سمجھا، تو نبی کی ذات کو کیا سمجھیں گے؟ اچھا یہ نبی کی جو انگلی ہے اس کے ساتھ ایک ناخن ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ جو جتنی بھی انگلیاں ہیں ناخن ہوتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے پیارے نبی یہ ناخن کاٹے، ویسے نبی اور معصوم کے ناخن نہ بڑھتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں، ایک مقام پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کے بالوں کی بھی یہی صورت حال ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی مصلحت کے تحت یہ بال کٹواتے ہیں یا ناخن کٹواتے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بڑھ گئے ہیں یا اچھے نہیں لگ رہے، مگر نبی پاک نے اپنے ناخن کٹوانے کے بعد جناب ام المعصومین خدیجۃ الکبریٰ کو دے دیے، اس نے ایک رومال میں باندھے الماری میں رکھ دی۔ نبی پاک کچھ دن کے بعد ایک غزوے پہ چلے گئے، جب کچھ دن ہوئے نبی پاک واپس نہیں لوٹے، نہ ہی کوئی خبر آئی، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سوچا چلو نبی نہ صحیح ان کی یاد تو موجود ہے، بس جا کے الماری کھولی، وہ رومال اٹھایا، جب رومال کو کھولا تو وہ ناخن در بن چکے تھے۔ یہ جو زلفیں ہیں، بال ہیں، ان کے متعلق بھی روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنی زلفیں چھوٹی کروائیں۔ نبی کی زلفیں یہ کندھوں پہ آتی تھی اور اللہ نے ان زلفوں کی قسمیں قرآن میں اٹھائی ہیں۔ زلفیں کوئی عام زلفیں نہیں تھی، یہی زلفیں نبی حسنین شریفین کو تھماتے تھے۔ اچھا جناب رسالت امام نے ان زلفوں کو چھوٹا کروایا، ایک صحابی کو دیا، تو صحابی نے سوچا یہ عام زلفیں نہیں ہیں، ان کو گھر میں رکھ دوں، بس جا کے گھر میں رکھ دیا۔ رات کو جب آدھی رات کا وقت ہوا
تو کیا دیکھا کہ گھر میں تلاوت قرآن کی آواز بھی آ رہی ہے اور نور کی لائٹ آسمان کے ساتھ ٹکر کھا رہی ہے۔ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ تلاوت قرآن کہاں سے آ رہی ہے اور یہ نور کیسا ہے۔ اٹھا جلدی سے حیرت میں، پریشانی میں، جب اندر دیکھا تو جہاں پہ وہ بال رکھے ہوئے تھے جو نبی کی زلفیں رکھی ہوئی تھی تو ان سے قرآن کی آواز بھی آ رہی تھی، نور بھی نکل رہا تھا۔ ارے میں کہتا ہوں کہ اگر نبی کی زلفیں، نبی کے بال قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں تو نبی کا خون نو کے نیزہ پہ قرآن کیوں نہیں سنا سکتا؟ روایات کافی ساری ہیں۔ احترام محمد میں ایک صحابی نے اللہ کے رسول کو دعوت دی کہ یا نبی اللہ، آج کھانا آپ نے میرے گھر میں کھانا ہے۔ تو روایت کے جملے یہی ہیں، نبی پاک نے اپنے صحابہ کو بھی ساتھ لیا، اس کے گھر میں پہنچے۔ روایت میں ایک روایت یہ ہے کہ ایک بکری تھی، تو بکری صرف اتنی تھی چھوٹی سی جو چند صحابہ کے لیے کافی تھی، لیکن نبی پاک کو جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے دعوت دی تو سرکار اپنے ڈھیر سارے صحابہ کے ساتھ اس کے گھر میں آئے۔ تو سرکار نے اس سے کہا کہ اس کا ڈھکن نہیں اٹھانا۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا۔ اب دیکھیں، اگر ہم لعاب کسی برتن میں ڈال دیں تو ساتھ والے کو کھانا پسند نہیں ہوتا اور لوگ کہتے ہیں یہ بد اخلاقی کی علامت ہے، تجھے تمیز نہیں ہے۔ لیکن اگر نبی کسی چیز میں لعاب دہن ڈال دے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اب ایسا ہوا کہ جتنے بھی صحابی آئے تھے سب نے کھانا کھا لیا، پھر بھی کھانا بچ گیا اور کئی دنوں تک وہ صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری وہ کھانا کھاتا رہا۔ اچھا بہرحال میں جو روایت سنانے لگا ہوں حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھی ہے اور بھی کافی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول کو دعوت دی، یا نبی اللہ، آج کا کھانا آپ نے میرے پاس کھانا ہے، آج کا روزہ آپ نے میرے پاس افطار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعوت قبول کر لی۔ وہ گھر میں آیا، ایک بکرا کھڑا ہوا تھا، اس نے اس بکرے کو ذبح کیا۔ بکرا جب ذبح کر رہا تھا اس کے دو چھوٹے سے بچے تھے 4 اور 5 سال کے۔ ان بچوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ ایسے چھری پھیر رہا ہے، بکرے کو ایسے ذبح کر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا باپ نے بکرا ذبح کیا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، بیوی کو دیے کہ یہ کھانا پکا، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہوں اور ان کو روزے کے لیے افطاری کے لیے لے کے آتا ہوں۔ بس وہ صحابی گھر سے باہر چلا گیا۔ اب یہ جو دو بھائی دیکھ رہے تھے ہمارے باپ نے ایسے بکرے کو ذبح کیا ہے، چھری کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ ایک بھائی نے چھری اٹھائی، دوسرے بھائی کو ذبح کر دیا۔ صحابی رسول کے بیٹے نے اپنے بھائی کو ذبح کر دیا۔ ماں نے دیکھا، چیختی چلاتی ہوئی روتی ہوئی بیٹے کے پیچھے بھاگی۔ بیٹا ڈر کی وجہ سے کہ میں نے بھائی کو مار دیا ہے، وہ مکان کی چھت پہ چڑھ گیا۔ بیوی صحابی کی وہ بھی اس کے پیچھے مکان کی چھت پہ پہنچی۔ مکان کی چھت پہ جا کے اب بچے نے ڈر کی وجہ سے اوپر سے چھلانگ لگائی۔ جو ہی چھلانگ لگائی نیچے آ کے تڑپ کے مر گیا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب ماں نے دیکھا کہ وہ بچہ ذبح ہو کے مر گیا، یہ بچہ مکان کی چھت سے گر کے مر گیا۔ اب کیا کروں، نقصان تو ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی کلی رحمت پہلی مرتبہ ہمارے گھر میں آ رہی ہے۔ ہمارے گھر میں رونا ہو، غم ہو، ماتم ہو، میں روؤں پیٹوں کھانا نہ بناؤں تو اللہ کا نبی کیا سوچے گا؟ کیوں نہ ان کو کمرے میں سلا دیتی ہوں، کمرے میں ان کی لاشیں رکھ دیتی ہوں اور کھانا پکاتی ہوں۔ روتے ہوئے اس نے کھانا تیار کیا، دونوں بیٹوں کی لاشوں کو اندر رکھ کے اوپر چادر ڈال دی۔ اللہ کا نبی
जनाब रिसालत इमाम उस सहाबी के घर में पहुंचे, दस्तरखान लग गया, अल्लाह का नबी बैठ गया, साहबा कराम भी बैठे हुए थे। बस अल्लाह के रसूल ने खाना खाने का इरादा किया, या अल्लाह की तरफ से जिब्रील पैगाम लेके आया, या नबी अल्लाह, अल्लाह फरमाता है जब तक इस सहाबी के दो बेटे आपके साथ बैठकर खाना ना खाएं, तुमने भी खाना नहीं खाना, तुमने भी खाना नहीं खाना, वो भी साथ बैठ के तेरे साथ बैठ के खाना खाएंगे। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया आपके खुदा तेरे दो बच्चे हैं, वो कहाँ हैं? अब उसने बीवी की तरफ देखा, बीवी की आंखों से आंसू जारी हुए, रो के कहती है या नबी अल्लाह आप खाना खाएं। सरकार ने फरमाया नहीं, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे दोनों बेटे मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। उसने कहा या नबी अल्लाह आप खाना खाएं। जब बार बार उसने इसरार किया और अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे बेटे मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। तब उसने अर्ज किया रोते हुए, कहा या नबी अल्लाह मेरे दोनों बेटे मर चुके हैं और अंदर उनको मैंने सुला दिया है, ऊपर कपड़ा दे दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे दिखा दो। बस उसने दिखाया, अल्लाह का नबी उनके करीब आया, फरमाया कौम बेजरी उठो मेरे हुक्म से। बस वो कलमा शहादत पढ़ते हुए उठ बैठे। बाज़ लोगों से फज़ाइल अहले बैत बर्दाश्त नहीं होते, उनका हाजमा खराब होता है तो कहते हैं जी ये मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते, मुर्दों को जिंदा करना अल्लाह का काम है। यहाँ पे किबला सैयद हसन शाह जी मैं एक जुमला देने लगा हूँ, कुरान की आयात से नतीजा अखज़ करके जुमला देने लगा हूँ कि कुरान में बनी इसराइल की गाय का वाक़या है, सूरत अल बकरा, ये आपके बच्चों को भी याद है, पहले पारे में मौजूद है। इसमें एक वाकया बयान हुआ है कि एक रिश्तेदार ने अपने रिश्तेदार को कत्ल कर दिया, दोनों कज़न थे। जब वो बंदा कत्ल हो गया तो उसकी लाश को दूसरे मकाम पे डाल दिया, दूसरे कौम कबीले में जो मुखालिफ था। इनका आपस में तज़ाद बढ़ा तो ये मूसा नबी के पास आए, कहा मूसा नबी हमारा आपस में इख्तलाफ बढ़ गया है, इसके कातिल का मालूम करना है, अल्लाह की बारगाह में चला जा, बारगाह खुदावंदी में, क्योंकि तू कोई दूर पे जाके अल्लाह के साथ कलाम करता है, अल्लाह से इसके कातिल के मुताल्लिक पूछ, अल्लाह से इसके कातिल के मुताल्लिक पूछ, अल्लाह इसको जिंदा करे और ये अपने कातिल के मुताल्लिक बता दे। तो उस वक्त जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे पहुंचे, कहा पालने वाले परवरदिगार इसको जिंदा करना है और कातिल के मुताल्लिक बताना है कि इसका कातिल कौन है। आवाज कुदरत अपनी कौम कबीले से कह दे कि एक गाय को तलाश करें जिसकी रंगत ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, उसको ज़िबा करें, उसके गोश्त का टुकड़ा उस मुर्दे को लगाएं। अल्लाह कह देता मूसा जाके उसे जिंदा कर दे। अल्लाह अकबर, एक कीमती जुमला देने लगा हूँ। अल्लाह कह देता कि मूसा जाके उस मुर्दे को जिंदा कर दे। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मूसा तू जाके उस मुर्दे को जिंदा कर दे। अल्लाह ने ये भी नहीं फरमाया कि जा मूसा मैं उसे जिंदा कर रहा हूँ। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अल्लाह ने फरमाया जा मूसा उनसे कहा है कि एक गाय तलाश करें, उसे ज़िबा करें, उसके गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लगाएं। जब गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लगाएंगे वो उठ बैठेगा, जिंदा हो जाएगा। अरे बनी इसराइल की गाय के गोश्त में इतनी ताकत है कि अगर मुर्दे को गाय के गोश्त का टुकड़ा लगा दिया जाए वो जिंदा हो जाता है। क्या नबी के वसी में इतनी ताकत नहीं है पैर की ठोकर मार के मुर्दे जिंदा कर दे? परेशान हो गए हैं। मैंने कुल खानी पे यही वाकया बयान किया तो एक कारी साहब खड़े हो गए, कहा मौलवी साहब हमने कुरान की आयत पढ़ी है, ये सूरत हमने भी कई मर्तबा पढ़ी है, लेकिन कहीं पे हमें तो ये नहीं मिला कि गाय के गोश्त का टुकड़ा लगा के मुर्दे को जिंदा किया हो, बल्कि अल्लाह ने जिंदा किया था, मूसा को हुक्म दिया था
میں نے کہا بھائی جا کے دیکھ تو صحیح, قرآن پڑھ تو صحیح. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا, آپ میرے ساتھ چلیں. میں اس کے ساتھ ہی قریبی مسجد میں چلا گیا. جب جا کے سورۃ البقرہ کو کھولا اس میں یہی واقعہ لکھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کی گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو مردے کے ساتھ لگایا گیا. تب قاری صاحب کہنے لگا مولانا صاحب ہم ساری زندگی قرآن تو پڑھتے رہے لیکن سمجھا نہیں. یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں, نہ تفسیر کو سمجھتے ہیں نہ تعویل کو سمجھتے ہیں. کیوں؟ جو آل محمد کا دروازہ چھوڑا ہے تب قرآن سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال صلوات پڑھیں بابا. جناب رسالت مآب نے کم بیزنی کہہ کے دونوں بچوں کو زندہ کیا. وہ دسترخوان پہ آ کے بیٹھے اور اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا. اور بھی کافی روایات ہیں کہ نبی کریم نے اپنے والدین کو زندہ کیا اور ان کو زندہ کر کے توحید و رسالت کے ساتھ اپنے بھائی علی کی ولایت کی گواہی دی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, روایات میں شیخ صدوق نے لکھا ہے, علل الشرح میں یہ روایت موجود ہے, اور نور انسان میں ملتان کے ایک مولوی کے باپ نے لکھا ہے, اسی روایت کو نقل کیا ہے. میں نام نہیں لیتا, کتاب میرے پاس اس کی بھی موجود ہے اور شیخ صدوق کی بھی موجود ہے. دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن ابو ذر غفاری کعبے میں آیا, کعبے کے غلاف کو پکڑ کے لوگوں کو بلایا, اکٹھا کیا, کہنے لگا لوگوں میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. جب لوگ اکٹھے ہو گئے کہنے لگا کہ لوگوں آج رات میں نے عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے بھائی علی کو اپنے ساتھ لیا, مقابر قریش میں پہنچے, وہاں ایک قبر کے قریب جا کے کچھ الفاظ ادا کیے, قبر شق ہوئی, ایک نورانی ہستی قبر سے نمودار ہوئی. سرکار نے فرمایا کہ اے میرے بابا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, میں اللہ کا نبی ہوں؟ اس وقت اس نورانی شخصیت نے یہ گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تو محمد مصطفیٰ اللہ کا آخری رسول ہے, نبیوں کا سردار نبی ہے, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. اس وقت جناب رسالت مآب نے فرمایا بابا اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی علی کی ولایت و امامت کی گواہی بھی دے دے. اس وقت انہوں نے علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کی گواہی بھی دی. اس کے بعد اپنی والدہ کی قبر پہ آئے, ان کو بھی زندہ کر کے ان سے بھی یہ گواہی لی, یعنی توحید و رسالت کے ساتھ علی کی ولایت و امامت کی گواہی لی. یہاں پہ ایک جملہ دینے لگا ہوں کہ علی کی ولایت کی گواہی کی رعایت جب نبی کے والدین کو نہیں ہے پھر آپ کے اور میرے والدین کو کیسے ہو سکتی ہے؟ جناب ابو ذر نے یہ بات بتائی, لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے. نبی کی خدمت میں آئے, یا نبی اللہ عجیب و غریب بات سنی ہے. ابو ذر کعبے کا غلاف پکڑ کے یہ بات کر رہا ہے. اس وقت نبی نے فرمایا آسمان نے سایہ نہیں کیا, زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ابو ذر جو کچھ بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. جب نبی نے یہ بات بتائی تو لوگ حیران ہو گئے. سرکار نے فرمایا یہ سچ ہے, لہذا میرا بھائی علی میرے بعد میرا وصی بھی ہے, خلیفہ بھی ہے, جانشین بھی ہے. تو نبی نے کافی مردے زندہ کی. یہ کوئی ایک روایت نہیں ہے, کافی ساری روایات موجود ہیں. لہذا کبھی بھی فضائل اہل بیت میں, فضائل نبوت میں شک نہ کرنا. عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ راہب نے جب رسول کے دربار میں آ کے اولاد مانگی, اللہ نے اسے اولاد نہیں دی تھی. رسول کے دربار میں آیا تو رسول نے ان کی خالی پلٹایا. جب رسول سے خالی لوٹ رہا تھا تو راستے میں امام حسین علیہ السلام ملے اور انہوں نے بتایا, یعنی گفتگو کی بڑی طویل گفتگو ہے. سرکار نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آؤ میرے ساتھ چلو, میں تجھے اولاد لے کے دیتا ہوں.
امام حسین علیہ السلام نے راہب کو 7 بیٹے لے کر دیے. کہتے ہیں جی یہ سب جھوٹ ہے, کسی کتاب میں نہیں ہے. میرے پاس کافی ساری کتابیں بھی موجود ہیں جن میں ایک ایک کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ راہب کو امام حسین علیہ السلام نے اولاد لے کر دی تھی. اور یہ کتاب, پوری کتاب معدن الذہب فی اسرار حدیث راہب, یہ پوری کتاب راہب کے اوپر لکھی گئی ہے. اور اس میں کافی ساری روایات موجود ہیں جن میں یہ راہب کا واقعہ موجود ہے. کافی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے راہب کو اولاد لے کر دی تھی. بس عزیزارو, عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. دل چاہتا ہے آج کی رات, میرا ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں بیٹھ کے پڑھوں. عزیزانو, 28 رجب کو کریم کربلا مدینے سے چلنے لگے تو اس وقت ایک ضعیفہ کریم کربلا کی قریب آئی, دیکھ کے کہتی ہے حسین, آقا حسین, ایک دفعہ اجازت دے کہ میرا عباس اور میری رقیہ میرے ساتھ چلیں. کریم کربلا نے جناب ام البنین کی طرف دیکھا, دیکھ کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے اماں. بھی دیکھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. دیکھ کے کہتی ہے عباس, رقیہ اپنا دائیں ہاتھ مجھے دو. انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ دیا, کہا قبر رسول پہ رکھو. انہوں نے قبر رسول پہ رکھا. پھر جناب ام البنین نے کہا کہ اپنا بائیں ہاتھ میرے سر پہ رکھو. دونوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ جناب ام البنین کے سر پہ رکھے. جناب ام البنین دیکھ کے کہتی ہے عباس, رقیہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ کبھی بھی کسی مقام پر بھی نہ آقا حسین کو تنہا چھوڑو گے, نہ جناب عالیہ زینب کو تنہا چھوڑو گے. عزیزانو, جناب عباس اور جناب رقیہ نے کہا ماں ام البنین, ہمیں تمہارے چادر کی قسم ہے, تمہارے سر کی قسم ہے, اور اللہ کے نبی کی قبر کی قسم ہے, کبھی بھی کسی مقام پہ نہ جناب حسین کو تنہا چھوڑیں گے, نہ جناب عالیہ کو تنہا چھوڑیں گے. جب جناب عالیہ کوفہ اور شام سے واپس پلٹ کے آئے گی تو وہ تمہیں ہماری وفا کا بتائے گی. عزیزارو, وعدہ کیا جناب عباس نے کہ ہم جناب زینب کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. جناب عباس نے وعدہ کیا کہ آقا حسین کو کہیں پہ تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہو گیا وعدہ. 28 رجب کو روانہ ہوا آقا حسین. قافلہ چلا, 2 محرم کو پہنچا کربلا میں. 7 محرم کو پانی بند ہوا. عزیزانو, 10 محرم کی رات ہو گئی. بچے پیاسے تھے, خالی جام اٹھا کے کبھی کسی خیمے میں جاتے تھے, کبھی کسی خیمے میں جاتے تھے. الاتش کی صدائیں بلند تھیں. عزیزانو, ہے پیاس کی صدائیں بلند تھیں. خیام حسینی میں بچے آئے جناب معصومہ کے پاس. کہا معصومہ اپنے چچا عباس سے کہے کہ ہمیں پانی لا کر دے. عزیزانو, جناب معصومہ جناب عباس کے پاس آئی. عزیزانو, عاشور کا دن ہوا. مولا عباس نے اجازت مانگی, آقا حسین مجھے لڑنے کی نہیں, بس پانی لینے کی اجازت دے دے. آقا حسین نے اجازت دی. عزیزانو, ایک مشق, ایک نیزہ, ایک علم اٹھا کے مولا عباس مقتل کی طرف چلے. مقتل کی طرف لڑنے کے لیے نہیں, عزیزانو پانی لینے کے
لیے نہر علقمہ کی طرف چلے. دشمن کو ایک سائیڈ پہ گیا، کبھی دائیں حملہ کیا، کبھی بائیں حملہ کیا. کریم کربلا دور سے دیکھ رہے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ عباس خیال کرنا، عباس میری تیرے جانے سے کمر ٹوٹ جائے گی، خیال کرنا. اللہ مولا عباس، جناب عباس پہنچے نہر علقمہ کے کنارے پہ. بس دشمن کو ہٹا کے مشک کو پانی سے بھرنے کے بعد جب واپس پلٹنے لگے، میں نے زیادہ طویل نہیں پڑھا کیا کچھ ہوا. یعنی گھوڑے کو کہا پانی پی لے، اس نے وفا کا مظاہرہ کیا، کہا بچے پیاسے ہیں میں کیسے پانی پیوں. خود پینے کا ارادہ کیا، پھر سوچا کیسے پیوں، میرا آقا پیاسا ہے، اس کی اولاد پیاسی ہے. اللہ مولا عباس نے پانی بھرا، واپس پلٹے، دشمن نے حملہ کیا، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی. مولا عباس نے مشک کو بچایا، لیکن ایک طرف سے ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. مولا عباس نے مشک کو بائیں کندھے پہ رکھا تو ایک ظالم نے بڑھ کے وار کیا، بایاں بازو مولا عباس کا قلم ہوا. اللہ ایک ظالم نے ایسا گرز کا وار کیا کہ مولا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی. 300 تیر مشک میں لگے. اللہ مولا عباس دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زین سے زمین پہ گرے. روایات میں یہی ہے کہ اگر کوئی سوار گھوڑے سے گرنے لگے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن مولا عباس کے بازو نہیں تھے. اللہ جانے کیسے گرے گھوڑے کی زین سے مولا عباس. اللہ مولا عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی. ادھر آواز آئی یا اخی الحسین ادرکنا، آقا حسین میری مدد کو آ. کریم کربلا جلدی سے مولا عباس کی طرف دوڑے. آواز آئی عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس کہاں اترے ہو مجھے نظر نہیں آتے. اللہ کریم کربلا جلدی سے مولا عباس کی لاش کے قریب آئے. آنکھوں میں تیر تھا، پیشانی پھٹی ہوئی تھی. مولا عباس کی آنکھوں سے تیر نکالا، حسرت سے خالی مشک کی طرف دیکھا، پھر علم کی طرف دیکھا. اللہ مولا عباس کو جھولی میں بٹھا، جھولی میں مولا عباس کا سر رکھ کے رو کے پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں عباس میں تجھے خیام میں لے چلتا ہوں. عباس رو کے کہتا ہے آقا مجھے معصومہ سے شرم آتی ہے، میں پانی لینے آیا تھا. اگر معصومہ نے پوچھ لیا چچا عباس پانی کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا. اللہ رحمت اللہ علیہ.